بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پرسنل پروناؤنس پر بات کی تھی، تو اس لیکچر میں ہم ایک محسوس پرسنل پروناؤن ہے اٹ، اس پر بات کریں گے۔ باقی سارے جو پروناؤنس ہیں ہی شی اٹ، آئی وے یو دے، ہی شی اور دے وغیرہ، وہ تو پرسنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ اٹ ہے یہ واحد ہے جس کو ہم پرسنل پروناؤن میں رکھتے ہیں، لیکن یہ پرسنس کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز لیکچرز ملتے رہیں گرامرس پر۔ جی، پرسنل پروناؤن اٹ از اے تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن۔ یہ تھرڈ پرسن ہے اور سنگولر ہے۔ اب تھرڈ پرسن میں تو ہمارے پاس تین ہیں سنگولر۔ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن میں تو ہم جینڈر کی بات نہیں کر رہے تھے۔ فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن دونوں میں سنگولر پلورلز تھے، تھرڈ پرسن میں سنگولر پلورلز ہیں، لیکن فرسٹ سیکنڈ پرسنز میں جینڈر نہیں آتی ہے، جینڈر سیم ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے ہم ایک جیسے ہی پروناؤنز استعمال کرتے ہیں، لیکن تھرڈ پرسن میں جینڈر آ جاتی ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے میل کے لیے ہی ہے اور فیمیل کے لیے شی ہے، لیکن ایک نیوٹرل جینڈر ہے اٹ۔ اب یہ میل کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، فیمیل کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، تو یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اس کے استعمال کے ہمارے پاس یہ کچھ 8 طریقے ہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہ تھنگس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہی شی تو پرسنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اٹ جو ہے وہ تھنگس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ تھنگس کون تھنگ کی کیٹیگری میں کیا کیا آتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو لائف لیس تھنگس، وہ تمام چیزیں جو لائف لیس ہیں ان کے لیے ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً دس از اے گرامر بک، پلیز ٹیک کیئر آف اٹ۔ اب گرامر بک جو ہے اس کو اٹ ریفر کر رہا ہے، تو گرامر بک بیسیکلی تو لائف لیس ہے، تو اس کے لیے ہم نے اٹ کا استعمال کر لیا۔ سیکنڈلی یہ اینیملس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ unless we clearly wish to speak of them as male and female، جب تک ہم کلیئرلی ڈفرینشیٹ نہ کرنا چاہیں، انٹینشنلی ڈفرینشیٹ نہ کرنا چاہیں میل اور فیمیل کے درمیان، تب تک ہم اٹ کا ہی استعمال کریں گے جانوروں کے لیے۔ he loves his horse and cannot travel without it۔ horse اینیمل ہے اور اٹ ہم نے اس کے لیے یوز کیا، تو اٹ جو ہے یہ اینیملس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تھرڈلی فار اے ینگ چائلڈ، جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اٹ کا استعمال کرتے ہیں، انلیس کہ ہم ان کی جینڈر اسپیسیفائی کرنا نہ چاہتے ہوں۔ وین آئی سا دا چائلڈ اٹ واز اسمائلنگ، چائلڈ اٹ واز اسمائلنگ، تو چائلڈ کو ریفر کر رہا ہے اٹ، تو ہم نے ینگ چلڈرن کے لیے بھی یہ اٹ کا استعمال کیا ہے۔ فورتھ اس کا استعمال ہے ٹو ریفر ٹو سم اسٹیٹمنٹ گوئنگ بیفور، ہم کو ایسی اسٹیٹمنٹ کو ریفر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو پہلے گزر چکی ہو۔ مثلاً ہی ڈیزرو دا ریوارڈ اینڈ ہی آلریڈی نیو اٹ۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ ہے ہی ڈیزرو دا ریوارڈ، تو اس سارے اسٹیٹمنٹ کو ریفر کیا ہے اٹ کے ساتھ، اینڈ ہی آلریڈی نیو اٹ، وہ اسے پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ پانچواں استعمال ہے ایز اے پروویژنل اینڈ ٹیمپرری سبجیکٹ، اٹ از ایزی ٹو فائنڈ فالٹ۔ اب جو اٹ ہے یہ ٹیمپریری سبجیکٹ ہے، پروویژنل سبجیکٹ ہے، جس اٹ جو ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، ہم دیکھ نہیں سکتے، کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس کو ہم نومینیٹ کر سکتے ہوں، تو یہ ٹیمپریری سبجیکٹ ہے، ہم نے سینٹینس کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کر لیا۔ اٹ از ایزی ٹو فائنڈ فالٹس، ایکچولی سبجیکٹ ہے کیا؟ فائنڈنگ فالٹس is easy. To give emphasis to the noun or pronoun following، اب چھوٹا استعمال ہے کہ ہم جو اس کے بعد جو ناؤن آ رہا ہو اس کو ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ it was you who traveled to Narwhal۔ اب you traveled to Narwhal یہ تو سمپل سینٹینس تھا، لیکن ہم نے ایمفسائز کیا you کے اوپر کہ تم ہی ناروال گئے تھے، it was you who traveled to Narwhal۔ سیونتھ یوزج ہے ایز این انڈیفینٹ نومینیٹیو آف این امپرسنل ورب، اٹ رینز۔
اب امپرسنل وربس کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا سبجیکٹ جو ہے وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، ڈیفینیٹ نہیں کر سکتے. اب اٹ رینس ایکچولی سینٹینس تو ہے دا رین رینس، بارش ہو رہی ہے، دا رین رینس. سو ہم نے امپرسنل ورب کے سبجیکٹ کے طور پہ بھی اٹ استعمال کر لیا. ان اسپیکنگ آف دا ویدر اور دا ٹائم اور ویدر کو ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں. اٹ از ونٹر، اٹ از سمر. Thank you very much for watching our lecture. So if you have questions or comments, you can give us in the comments section. Thank you very much.